سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو واحد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک کیس آیا کہ ایک مندر ہے اور جس کا نام ہے شری پرمہنس جی مہاراج، اس کی کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں، رینوویٹ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ اس اعتماد کا اظہار تھا کہ ملک پاکستان میں تمام لوگوں کو اپنے اپنے حقوق حاصل ہیں، آپ آزاد ہیں مندر میں جانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، کلیسا میں جانے کے لیے یا آپ کی دیگر عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ اسی اعتماد کو یقین سمجھتے ہوئے یہ درخواست کی گئی اور پھر اسی یقین کا مثبت جواب بھی آیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اس کی رینوویشن کروائی جائے، کنسٹرکشن کروائی جائے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کرک کے اس علاقے میں جو 123 کلومیٹر دور ہے پشاور سے، یہ ڈسٹرکٹ کرک کا سینٹر بھی ہے۔ خاص طور سے جب یہ حکم نافذ کر دیا گیا اور اس پہ عمل درآمد کرنے کی پہلی کوشش کی گئی تو 2020 کے گزرتے ہوئے سورج نے، ڈھلتی ہوئی رات نے، ہیپی نیو ایئر میں جلتے ہوئے چراغوں نے مندر کو جلا دیا۔ اور یہ بات میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے چہرے پہ اطمینان نہیں ہے بلکہ دکھ ہے، رنج ہے، کیونکہ حکومت پاکستان ہو، ملک پاکستان کا کوئی بڑا عالم دین ہو جو اس کی حقانیت کو، حیثیت کو اور اس کے آئین کو سمجھتا ہو، وہ کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرے گا۔ مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وجوہات کیا بنی ہیں، کیوں جلایا گیا ہے۔ جب عدلیہ کے سامنے یہ پیش کیا گیا، بلکہ یوں کہوں گا کہ عدلیہ نے خود سے اس کا نوٹس لیا، ابھی 5 جنوری کو طلب بھی کیا اور اس حوالے سے خاص طور سے پیشن گوئی یا میں کہوں گا کہ خاص طور سے احکامات دیے گئے ہیں کہ اس واقعے کو خصوصی طور سے دیکھا جائے۔ مگر اس کی بنیادی وجوہات یہ بھی بتائی گئی ہیں FIR میں کہ وہاں کے کچھ لوکل مولوی حضرات نے اس مجمع کو ہجوم بنایا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، قوم سے جب آپ ہجوم بنتے ہیں تو اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں۔ اور اس ہجوم نے کیا کیا؟ اس پورے مندر کو آگ لگا دی۔ شروع میں تو احتجاج کیا، مگر اس کے بعد احتجاج نے اپنی صورت کو بدلا اور اس کے بعد آتش اور آتش کی لپیٹ تھی اور اس کے بعد وہ عبادت گاہ جل رہی تھی جو یقیناً کسی نہ کسی کا مرکز اور محور رہی ہوگی۔ اس حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں انتہائی معروف شخصیات اور انتہائی توجہ طلب موضوع کے اوپر توجہ طلب شخصیات موجود ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی اچھی رہنمائی کرتے ہیں، بہت تفصیل طلب گفتگو کرتے ہیں اور خاص طور سے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ علامہ شبیر میسمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ایک اور ہمارے پاس، میں یوں کہوں گا کہ ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، مذہب سے کافی گہرا رجحان ہے اور اپنے والد محترم کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ سیاست کا فلسفہ بھی روشن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ حمید گل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آج ایک اور مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کا تعلق اسی ریجن سے ہے جہاں میں گفتگو کر رہا ہوں اور غالباً آپ میری اچھی رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ آپ رائٹر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، اس کے علاوہ جامع حقانیہ اکوڑا کھٹک سے آپ کا تعلق ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مولانا حافظ سلمان الحق حقانی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مولانا صاحب میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، حقانی صاحب، آپ کی نظر میں یہ ماجرا، یہ معاملہ، یہ ہجوم اور اس کی حرکت کیسی ہے؟ اس کو پسند کرتے ہیں، تائید کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ یہ معاملہ تو آپ کی نظر میں بھی ہے، ہمارے نظر میں بھی ہے۔ ہم تو الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان کہ اس کی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، تو واحد ملک ہے جو مذہب کے نام پہ بنا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کی میری؟ بالکل مجھے براہ راست آواز آ رہی ہے۔ اس سے زیادہ حسین آواز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بیان فرمائیں، وجوہات کیا ہیں؟ تو وجوہات تو جہاں تک ہماری معلومات ہے اس بارے میں، تو یہ معاملہ MMA کے دور میں بھی اٹھا تھا، اس وقت بھی بڑے شد و مت سے، اور یہ تھا مندر کے تعمیر کے حوالے سے نہیں تھا بلکہ اس کی تعمیر میں اضافے کے حوالے سے تھا کہ ایک تو وہاں پر ہندو آبادی نہیں ہے اور ان کی یہ سمادھی ہے
تو ویسے بھی پھر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ شریعت کی روح سے کہ آیا دارالاسلام کو اسلامی ملک ہو، اس میں غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہو تو اس میں توسیع ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو اچھا سکتی. تو یہ معاملہ اسی حوالے سے ہے کہ متحدہ مجلس عمل کی جب کے پی میں جی حکومت تھی اس وقت بھی یہ معاملہ اٹھا، اس میں بڑا شور ہوا. پھر اس وقت ہمارے جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے جامعہ حقانیہ کے شیخ جی الحدیث تھے حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ جی اللہ علیہ، اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا طور رحمان صاحب، یہ سب مل کر گئے اس علاقے میں، ان لوگوں کے ساتھ افہام و تفہیم والی بات چیت کی اور یہ مسئلہ حل کیا اور یہ سمادھی ان کے لیے جی رہنے دی. اب جب یہ معاملہ بڑا ہے اور بات یہاں تک پہنچی ہے تو جو مندر کے صاحبان تھے، سنا ہے کوئی رمیش کمار جی صاحب ہیں، یہ ان کے جو ہیں ہندو کونسل کے ایسا ہی ہے سربراہ ہیں، ان کی سرکردگی میں جو ہے تو اس مندر کی یعنی اس میں اضافہ ہو رہا تھا مندر کے جی تعمیر میں، اور لوگوں نے مسلسل ان کو منع کیا کہ آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے، کہ ہمارے ساتھ بہت پہلے فیصلے میں لکھا جا صحیح چکا ہے متحدہ مجلس عمل کے دور میں کہ ایک اینٹ بھی اضافی نہیں لگائی اچھا جائے گی. جب وہ لوگ منع نہیں ہوئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر پھر مجبوراً وہ اپنے تیش میں آ کر انہوں نے صحیح حملہ کر دیا. کوئی مولانا شریف صاحب جی تھے کا جمعیت علماء اسلام سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، صحیح یعنی ایسے ایکٹیو نہیں ہے جمعیت علماء اسلام میں، تو وہ اس علاقے کے پیر ہیں، خانقاہی سسٹم ہے اس علاقے میں. اسی مندر کے قریب مولانا شریف صاحب اور ان کے باپ کی کوئی گدی چلی آ رہی ہے، یہ اب اس کے سجادہ نشین ہے، تو لاتعداد ان کے جو ہے مریدین ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے تیش میں آ کر اس مندر کو توڑ دیا. ایسا ہی ہے میرے پاس. آپ کہہ رہے ہیں مجبور ہو گئے بیچارے، کوئی آپشن ان کے پاس نہیں بچا تھا، بہت غریب ناتواں لوگ تھے اور ظاہر جذبات اور پھر مجبور، اور پھر یہ مجھے لگتا ہے مجاہدین ہوں گے شاید، بہت زیادہ کوشش کی اپنے طور سے، تو ان کے پاس جو آپشن تھا انہوں نے اپنے طور سے اقدامات لیے. میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. علامہ صاحب آپ میری رہنمائی فرمائیے، ایسی صورتحال میں ایک عام مسلمان کیا کرے؟ اس کے جذبات تو یہی کہتے ہیں بھائی وعدہ کیا گیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی ہے، جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، یہ مناسب ہے؟ جہاں اسلامی حکومت رائج ہوتی ہے وہاں پر اسلامی حکومت کے سربراہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. صحیح. اب میں پاکستان کو مملکت خداداد پاکستان تو کہتا ہوں، صحیح. پاکستان کو مسلمانوں کا ملک بھی کہتا ہوں، صحیح. لیکن پاکستان کی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ اسلامی حکومت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے اسے قرآن اور سنت پر پورا عبور ہونا چاہیے، اچھا. تاکہ جب کوئی حکم اپلائی کرنا ہو تو اس حکم کے لیے قرآن اور سنت سے وہ ہدایت لے صحیح. اور آگے بڑھے. ہمارے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک کونسل بنا دی گئی ہے تاکہ لوگوں کے منہ بند کیے جا سکیں اور اپنے کام نکالے جا سکیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آیا غیر مسلمانوں کو اسلامی ملک میں اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی. ہم غیر مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں گے. ایک اہل کتاب ہیں جی. جن کا قرآن مجید میں ایک ذکر ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں لیکن ان کا دین پہلے سے جانا گیا ہے، مانا گیا ہے، وہ اپنے دین پر چلتے ہیں. صحیح. اور ایک وہ کلٹ اور گروہ جو بعد میں تشکیل پائے جاتے ہیں، جیسے احمدی ہیں، جی. جیسے بہائی ہیں. صحیح. اہل کتاب کے لیے مشکل نہیں ہے اگر وہ قوانین اسلام کی کھلی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں تو ان کو اپنے محدود علاقوں میں عبادت گاہ بنانے کی اجازت ٹھیک ہو دی گیا. جا سکتی ہے. خوب. جہاں تک ان ادیان کا تعلق ہے جیسے ہندو ہیں، بدھ ہیں، زورسٹرینز ہیں، ان کے لیے کہ اگر ان کی کوئی عبادت گاہ کی جگہ موجود تھی تو اس کو وہ کنٹینیو کریں، نئی عبادت گاہ نہیں بنائی جا سکتی، نہ جو موجودہ عبادت گاہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور تیسرا گروہ جو پایا جاتا ہے اس گروہ کو قطعاً کسی بھی قسم کی
عبادت گاہ بنانے کی یا اجتماعی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں. ہو بہت آسان کر دیا آپ نے. یعنی اب اگر دوسری کیٹیگری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کسی بھی قسم کی رینوویشن کنسٹرکشن یا ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. رینوویشن الاؤڈ. اچھا جو چیز ہے اس کو اپنی جگہ پر آپ رینوویٹ کریں 100 سال بعد گر جائیں گے. ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, ایکسپینشن ناٹ. ایکسپینشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں اس بات کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ حمید گل کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ مسلم معاشرہ ہے, یہ ریاست مدینہ ہے. علامہ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ تو بڑے مسائل ہیں, ریاست کو بھی اور حکومت کو بھی اور حاکم وقت کو بھی قرآن اور سنت کا پابند ہونا چاہیے. تو اس واقعے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی اس کی حمایت کریں گے کہ ٹھیک ہے وعدہ خلافی ہوئی تھی, ایکسٹینشن کی اجازت نہیں ہے, ریکنسٹرکشن ہو سکتی تھی مگر وہ نہیں کی گئی, اور اب ان کو جلا ہی دینا چاہیے تھا, ان کو بھی اور مندر کو بھی. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا جو شروع میں جو آپ نے پروگرام الف لام میم نام ہے, یہ بہت ہی خوبصورت ہے, اور جس انداز میں آپ نے اس کا شروع میں بیان کیا وہ یقیناً لائق تحسین ہے. آپ کے دل سے جو محبت اسلام ہے وہ آیا ہے, تشکر. تو یہ شاباش کے مستحق ہیں آپ. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا, دیکھیں اس کے ہمیں کچھ پہلوؤں پہ غور کرنا پڑے گا. جب پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ ایک ملک ہوا کرتا تھا پارٹیشن سے پہلے, تو یہاں مختلف قسم کے مندروں کی جو ہے وہ تعمیرات ہوتی تھیں, اور یہ مندر بھی 1919 کے اندر جو ہے یہ بنایا گیا. اور اس مندر کے اندر پھر ظاہر ہے جب پاکستان سے لوگ ہجرت کر گئے, کچھ پاکستان کی طرف آ گئے, ہندوستان کی طرف چلے گئے, تو وہ لوگ جو تھے وہ یہاں ابینڈن کر گئے, یہ خالی جگہ ہو گئی, اور یہاں جو ان کی عبادت گاہ کے اندر جانے والوں کی تعداد تھی وہ بھی کم ہو گئی. اور اس کے اندر بھی عبادت گاہ میں جو جاتے تھے اس مندر میں, وہ زیادہ تر سندھ سے جو ہندو برادری ہے وہ آیا کرتی تھی, اور وہ بھی صرف تہواروں کے اندر اور بہت قلیل تعداد میں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے متعلق مختلف بات ہے, کیونکہ یہ سن 1997 کے اندر بھی اس کو نظر آتش کیا گیا, اور اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ کچھ معاملات تھے, اور پھر اب جو ہے وہ تقریباً 1000 لوگوں نے 30 تاریخ کو, اور وہاں جو ہے مفتی شریف صاحب انہوں نے وہاں ایک تقریر کی. تقریر کے نتیجے کے اندر انہوں نے اس سے پہلے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا حکومت کو, لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ توسیع ناجائز ہے, یہ غلط ہے, لیکن اس کے اندر 2 آرا ہے. ایک آرا یہ ہے کہ جی وہ مندر کی توسیع تھی, دوسری اس کے اندر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی دکانیں بنائی جا رہی تھیں یا کمرشل یوز کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا تھا. بہرحال یہ تو انکوائری آئے گی, پتہ چلے گی. پھر 2015 کا ذکر آپ نے خود سپریم کورٹ کے حوالے سے کر دیا, اور پھر اسی طریقے سے اس کی دوبارہ تعمیرات شروع ہو گئیں, اور یہ تعمیر کر دیا گیا, لیکن تب تک لوگوں نے کچھ نہیں کہا. لوگ پھر مشتعل کیوں ہوئے, یہ دیکھنے والی بات ہے. مشتعل اس لیے ہوئے کہ جب ایکسپینشن ہونا شروع ہو گئی اور مندر کی توسیع ہونا شروع ہو گئی, اور آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی مندر کے حوالے سے ہمیں بہت یہاں, اور خود میں نے آواز اٹھائی, پورے میڈیا نے اٹھائی, لوگوں نے اٹھائی, کہ اسلام آباد کے اندر پہلے ہی جو 6 مندر پیچھے موجود ہیں ان کے اندر تو کوئی عبادت کرنے کے لیے آتا نہیں ہے. پھر ایک نیا مندر مسلمانوں کی ٹیکس منی سے جو ہے وہ کیوں بنایا جا رہا ہے. پھر دوسری چیز کے اندر جو پہلو ہے وہ ہے کہ جب ہندوستان کے اندر, بھارت کے اندر نظر آتش کی جاتی ہیں مساجد, مسمار کی جاتی ہیں, شہید کی جاتی ہیں, تو اس کے نتیجے کے اندر پھر یہاں ری ایکشن آتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2006 میں بھی لاہور کے اندر ایسا ایک واقعہ پیش آیا, اسی طرح پھر سندھ کے اندر جو ہے 2019 کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. تو یہ یقیناً اس لحاظ سے جس انداز میں بھارت کے اندر ہو رہا ہے اس لحاظ سے تو یہ عشر عشیر بھی نہیں, لیکن بہرحال اس کو کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. آپ نے قائد اعظم کی وہ بات کہی کہ تم جو ہے وہ آزاد ہو اپنے مندروں میں, اپنی کلیساؤں میں, اپنی مساجد میں جانے کے لیے, لیکن کس نظام کے تحت؟ بات یہ ہے کہ اسلامی نظام کے تحت بھی آپ آزاد ہیں, بالکل, لیکن آپ جو ہے وہ مسلمانوں کی ٹیکس پیئر منی سے اس کو جو ہے توسیع نہیں کر سکتے. ہاں
سن 1997 میں جب اس کو نظر آتش کیا گیا تو یقیناً پھر یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی تھی، ریاست کو جو ہے کمپنسیٹ کرنا پڑا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پولیس نے اور ریاست نے ایکٹ بھی کیا، 350 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے، 400 لوگوں نے تقریباً اس کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے ساتھ جو پھر اس کو نظر آتش بھی کیا گیا، مسمار بھی کیا گیا، 350 کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ٹیررزم ایکٹ کے ذریعے، ایکٹ نمبر 7 سے اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے لوگوں پہ پرچے دیے گئے، خود مفتی جو شریف ہیں ان کو پکڑ لیا گیا، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر انکوائری بھی جاری ہے۔ عزیز جان من، 3 رائے میرے پاس ایک ہی انداز میں آئی ہیں اور میں اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں تک تو میں پہنچ چکا ہوں کہ کچھ وعدہ خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، کچھ عہد و پیمان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، اور وہ عہد و پیمان اب تک قائم تھا، مگر سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ اس کے بدلے میں سزا اور جزا کا عمل حکومت اور ریاست کو ہے، مجھے اور آپ کو ہے۔ آخر کون ہے جو نظر آتش کرنے کا یا پھر جیل پہنچانے کا حق رکھتا ہے؟ ایک مختصر سے وقفہ الافلامی میں آپ کا انتظار رہے شکریہ۔ یہاں تک گفتگو پہنچی ہے، کرک میں جو حادثہ ہوا، جو واقعہ ہوا، یقیناً ہماری اقلیت اس سے جڑی ہوئی ہے، اور اس پروگرام کو کرنے کا خاص مقصد بھی یہی ہے کہ اکثریت کو بھی حقوق دینے پڑیں گے، اکثریت کو، اپنی اقلیت کو کچھ اخلاق، کچھ پیمانے، کچھ ادب و آداب، کچھ تمیز و تمدن کا خیال رکھنا پڑے گا، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ آپ آزاد ہیں کسی کی بھی عبادت گاہ کو جلا دینے کے اوپر۔ یہ آزادی کی ڈیفینیشن کہاں پہ لاگو ہوتی ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب، اس موضوع کو لیتے ہیں، مائنورٹیز کی طرف جانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی ایک اور واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، مگر یہ جو کرک کا واقعہ ہے، ایسے واقعات گاہے بگاہے دیکھنے اور سننے میں آتے رہتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جن کا ممبر ہے وہ کچھ ایسے جذبات اکسا دیتے ہیں کہ لوگوں سے رہا ہی نہیں جاتا؟ ایک وقت آپ ایک بلڈنگ کو نا پلانڈ طریقے سے گراتے ہیں، اس میں نقصان نہیں ہوتا، سب چیزیں نکال دی جاتی ہیں، افراد کو نکال دیا جاتا ہے اور ایک طریقے سے نیچے آتی ہے۔ ایک وقت بلڈنگ کو ان پلانڈ دھماکے سے اڑا جاتا ہے، افراد بھی جاتے ہیں، بہت سے واقعات۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت طریقہ کار سے، قانون کے ذریعے مسائل کو حل کر لے، بھئی کوئی لکھا گیا تھا نا، کانٹریکٹ لکھا گیا تھا نا، اس پہ عمل کرا لیتے۔ جب اس پہ عمل نہیں، بیکاز آئی ڈونٹ نو، اس لیے میں صرف فرضی طور پہ آگے بڑھ رہا ہوں، اس پہ جو لکھا ہوا تھا اس پہ عمل کرا لیتے تو یہ ان پلانڈ دھماکہ نہ ہوتا، یہ آگ نہ جلائی جاتی۔ ان کو شوق نہیں ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو جلائیں، خاص کر ہندوؤں کی، تاکہ ہماری مسجدیں وہاں پر جلیں۔ لیکن اگر کوئی قانون کے حدود سے نکل کر تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حکومت بھی توجہ نہیں دیتی ہے، تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی، یہ چیز ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، روک نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب کی گفتگو کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا کہ جب ناجائز ہوگا تو بدلے میں پھر آپ ناجائز ہی کی امید رکھیں، یعنی اگر میں اس کو اس طرح کہہ سکوں کہ آپ دیگر مہمان اور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک جواز مل رہا ہے ہماری اپنی زیادتیوں کی وجہ سے، تو حقانی صاحب پھر اس جواز کو تو پھر کہیں بھی پریکٹس کیا جا سکتا ہے، پھر تو کسی کی بھی عبادت گاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ دونوں طرف عدم علم ہے یا عدم برداشت ہے، اور پھر اس کا نتیجہ تو عام عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسے اور دیگر کہاں واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، اور کن جگہوں کو آپ جلانے کا ارادہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر؟ کیونکہ حکومت تو خلاف ورزیاں کر سکتی ہے، کر جائے گی، بھگتنا عوام کو پڑے گا۔ ویسے تو بیسیکلی آپ دیکھیں، یہ ٹیری کا علاقہ جو ہے، یہ پورا ضلع، اکثر اوقات اس سے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ علماء کے ہی آ رہے ہیں، بڑے بڑے نامور علماء ہیں وہ علاقے کے۔ آپ کسی میں بھی ایسی منافرت والی بات نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی اشتعال انگیز تقریر کی ہو یا لوگوں کو برانگیختہ کیا ہو یا گرم کیا ہو۔ لیکن میں حکومت کی بے حسی پہ حیران ہوں کہ ایسا معاملہ، اور پھر کرک جیسا حساس علاقہ جہاں گیس اور آئل فیلڈ ہے، وہاں پر ایسے مرکز میں کہ کسی وقت کچھ بھی یہ حادثہ کہیں بھی جا سکتا ہے، مندر اور مسجد سے آگے جا کر کہیں اور بھی جا سکتا ہے۔ ایسی جگہ میں حکومت کو سرد مہری دکھانا کہ مثلاً کیا حقانی صاحب، مثلاً مندر اور مسجد سے آگے کہاں کہاں آپ دیکھ رہے ہیں جا سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں، ویسے میں دیکھ رہا ہوں یہ گیس اور آئل فیلڈ ہے، تو سب سے نازک اور حساس چیز تو یہی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی تقریب میں آگے بڑھ جائے، اس تک ملک دشمن تو ہر جگہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اس پاکستان جیسے ملک کے اس میں آپ دیکھیں کہ کس قسم کے لوگ
بستے بھی ہیں اور چھپے دشمن جو ہیں کتنے ہیں, کہیں بم ہے, کہیں کیا ہے, کہیں کیا ہے. تو حکومت کو تو خود سیکیورٹی کے لحاظ سے ایسے ضلع کو نازک ضلع سمجھ کے اور نازک جگہ سمجھ کے ایسا اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے کسی مسجد کا, مندر کا, حکومت کو خود آگے بڑھ کر افہام و تفہیم سے اس کو حل کرنا چاہیے کہ بات آگے بڑھے ہی نہ. صحیح, ٹھیک ہے. یہ اگر پہلے دن علامہ صاحب کی بات سے میں متفق ہوں جو انہوں نے تفصیل بیان کر دی کہ اگر پہلے دن وہ لکھتے ہوئے پر عمل کر لیا جاتا اور یا اگر مولانا شریف صاحب جن کی سربراہی میں یہ لوگ گئے ہیں اور یہ مندر گرایا گیا ہے, اگر ان کا احتجاج ریکارڈ کر لیا جاتا, اس پہ عمل کر لیا جاتا تو کچھ. جی, میں ڈاکٹر عبداللہ حمید گل سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے, کیا تاثرات ہیں ان کے, یہ سزا کس کو ملنی چاہیے؟ جہاں تک تعلق ہے, پہلی بات ہے 350 لوگوں پہ دہشت گردی کے پرچے ہیں, یہ آپ کیا سزا دے دیں گے 350 لوگوں کو آپ؟ یہ ممکن نہیں ہوگا, یہ تو ایک ریالٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو مصالحتی کمیٹی اور جو درمیان میں پہلے اپنے عذر لے کے جو ڈی سی کمشنر کے پاس جو گئے لوگ اور انہوں نے وہاں جا کے درخواستیں دیں, اس کے متعلق کیا کارروائی ہوئی, یہ بھی پھر عدالت کو پوچھنا پڑے گا اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ لپیٹ میں آئیں گے. تیسری بات جو ہے اس کو آپ نے کہا کہ پاکستان اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا اور پاکستان اس کی سزا کیوں بھگتے, بالکل یقیناً. لیکن دیکھیں دنیا جو ہے وہ آپ کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہے. دنیا اس ٹائم پہ پاکستان کو ہر صورت میں جو ہے وہ کسی نہ کسی دیوار سے لگانا چاہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ذلت آمیز شکست ہوئی ہے امریکہ کی فوج کو اور وہ کسی پہ الزام تھوپ کے جانا چاہتی ہے. یہ جو بلوچستان کا واقعہ ہوا یہ اسی کا شاخسانہ ہے اور اسی طریقے سے جو ابھی یہ کرک کا واقعہ ہوا اس کے اندر بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو جا کے اشتعال کرتے ہیں, جو مطلب ایک تو اشتعال انگیز تقریر ہوتی ہے وہ تو اور بات ہے, لیکن جو لوگ اس کے اندر عمل کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ پٹرول لے کے آتے ہیں, جو اچانک سے کہیں سے چیزیں لے آتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تحقیقات کرنے والی ہیں. خاص طور پہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پھر جس کو پرانا فاٹا کہتے تھے وہ اس کے بارڈر کے اوپر ہے. اب اس کے بعد افغانستان ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں ہندوستان کیا کھیل کھیل رہا ہے. وہاں ان کے جو 5 قونصل خانہ اور ایک جو ان کا سفارت خانہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ابھی بھارت کے جو پاکستان سے 11 لوگ جو ہندو برادری کے گئے وہاں یاترا کرنے کے لیے ان کو قتل کر دیا گیا. ان کی ایف آئی آر کے متعلق آج تک بتایا نہیں جا رہا کہ وہ کاٹی ہے یا نہیں کاٹی, لیکن کیا دنیا ان کو اس کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی دیکھ رہی ہے؟ کیا کشمیر پہ جو 2 رپورٹس آئی ہیں ہیومن رائٹس کی رپورٹس جس کے اندر کہا ہے کہ انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی, تو وہ اب آپ مجھے بتائیں کیا ان کے اوپر کوئی وہاں کوئی قدغن لگائی گئی یا ان کے اوپر کوئی سفارتی تعلقات دور کیے مغرب نے یا ان کے اوپر کوئی ڈیفنس جو ہے امبارگو یا ان کے پر کوئی جو فائنینشیل امبارگو جو ہے وہ آپ کو نظر آیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو ہاؤڈی مودی جو ہے اس کے نعرے لگائے گئے, وہاں تو انڈیا کے ساتھ جو ہے پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں, ان کے ساتھ دفاعی معاہدات کیے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے دیکھیں ہمارے یہ جو لوگ ہیں, آپ کو میں یہ بھی گزارش کر دوں 2 باتیں. JUI وہ واحد جماعت شاید ہے جس کے اندر اقلیتی لوگ بھی موجود ہیں. ایسا ہی ہے. یہ آپ حیران ہوں گے کہ اقلیتی لوگ بھی اس کے نمائندہ ہیں. دوسرا جو ہے جو دونوں ہمارے معزز پینل نے گفتگو کی اور میں اتفاق رائے رکھتا ہوں لیکن اس میں ایڈ کروں کہ مولانا عادل کے قاتلوں کا کیا بنا, مولانا سمیع الحق کی آج تک FIR کیوں نہیں درج ہوئی. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ یقیناً مذہبی جو کہ جس کو آپ نے شروع میں بیان کیا اکثریت کے حوالے سے, وہ اکثریت یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ ہم اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی اقلیت جیسے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, یہ غلط ہے. لیکن بہرحال من حیث القوم اور ہمیں ایک مسلمان کی طور پر اقلیتوں کو جو ہے وہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان کو جو ہے دیوار سے نہیں لگانا چاہیے. بہرحال میرے ملک کی اس تصویر کو داغ لگانے کی کوشش کی گئی ہے, بہرحال اس آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں جس کو میں اور آپ مانتے ہیں. فیصلہ کر کے چھوڑوں گا آج کے اس پروگرام میں, یہ قرارداد ضرور لوں گا کہ کون سا تاثر مجھے اور آپ کو دینا چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
عزیز و جانمن، ہم کرک کے واقعے کے اور اس حادثے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اب مجھے ایک قرارداد سمجھ میں آ تو گئی ہے کہ پہلے تو کچھ ہمیں اپنے گربانوں میں نظر ڈالنی پڑے گی, کچھ حکومت کو اپنے رویے میں بہتری لانی پڑے گی, اور مسلمانوں کو اکثریت کے باوجود یہ تاثر نہ دیا جائے کہ وہ نگلیکٹ کیے جا رہے ہیں, اگنور کیے جا رہے ہیں. مگر میرے سامنے اب ایک اور, میں اقلیت کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, مگر ہیں تو اہل ایمان, کلمہ گو. اب ان کا کیا قصور اٹھتا ہے؟ کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا ایک شدید المناک حادثہ ہے, میں اس کی جتنی مذمت کروں کم ہے, مگر اس کی بھی مجھے وجوہات نہیں ملتی. مندر گرانے اور جلانے کی تو آپ کے پاس وجوہات ہیں, ABCXYZ. میں پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب, کوئٹہ میں کوئلے کی کان میں ان ہیرے موتیوں کو قتل اور شہید کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں, کوئٹہ کے نزدیک مچھ میں جو واقعہ ہوا بلوچستان میں, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ آخری واقعہ نہیں ہے. خود پاکستان جو ہے وہ اسلام دشمن طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. صحیح. اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیسے کیا جائے, اس کے لیے الگ الگ طریقے اپنائے جاتے ہیں, اور جو سب سے کمزور لنک ہوتا ہے, دا ویکسٹ لنک جس کو کہا جاتا ہے, اس پہ ہاتھ مارا جاتا ہے تاکہ کام کرنے والے پکڑے بھی نہ جائیں, جو شہید ہوئے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آپ سوچیں 1600 واقعات ہوئے ہیں, پاکستان نہیں, بلوچستان نہیں, کوئٹہ اور اطراف میں ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے خلاف 1600 واقعات, بہت بڑی تعداد ہے. ہمارے عاشورہ کا واقعہ ہوا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اتنے شہداء, مسجد حیدری, مسجد علی رضا, گلگت بلتستان, چلاس, گلستان, کوئٹہ, شہادتوں پہ شہادتیں ہیں. بس بیانات آ گئے, ہمیں افسوس ہے, نہیں چھوڑا جائے گا, نہیں کیا جائے گا. آج وہ -5 ڈگری میں روڈ پہ جنازے لے کے بیٹھے ہیں جی جی, اور کہہ رہے ہیں کہ اب جب تک اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ طور پر چیز نہیں ہوگی. جی. میں کہتا ہوں کہ حکومت واقعی اگر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے, عمران خان پہنچے نا. جی. کیوں اسلام آباد کے واقعے میں وزیر داخلہ جو فوراً پہنچ گئی اس جوان کے گھر پہ جس کو ہمارے سیکیورٹی فورسز نے گولیاں ماری, جی. تو کیا یہ پوری قوم کے لیے کوئی زخم پر مرہم رکھنے والا نہیں؟ شاید ایسی کوئی بات ہو, پوچھ لیتے ہیں, ذرا یہاں سے بھی بیان لے لیتے ہیں. ہمارے دوست احباب علماء ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. علامہ حقانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, حافظ صاحب, ٹھیک ہے مندر کے گرانے اور جلانے کے اوپر تو وجوہات تینوں نے مل کے متفقہ رائے کے ساتھ مجھے دے دی ہیں, میں ناچیز کیا کر سکتا ہوں, مگر اس وقت یہ بلوچستان میں جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ واقعہ سانحہ پیش آیا, اس کی بھی کوئی وجوہات, کوئی ریزن مجھے بتاتے ہیں, شاید کوئی جہت نکل جائے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں ریاست مدینہ میں, اور ریاست مدینہ میں جو ہے ان واقعات میں جو تیزی آئی ہے, افسوس کی بات ہے. اب ساہیوال کا واقعہ دیکھ لیں, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں قطر میں ہوں, قطر سے پہنچتے ہی میں اس پہ ایکشن لوں گا. آج تک وہ قطر سے پہنچے ہی نہیں. اسی طرح یہ اسلام آباد میں جو اسامہ وہ بچہ جو قتل ہوا, یا آج کل جو بلوچستان والا یہ واقعہ ہوا مچھ والا, بس اللہ ہمیں بچائے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, ایک نہیں, علامہ صاحب نے گن کے آپ کو بتا دیے, ہزاروں میں یہ پہنچتے ہیں. اللہ یہ سلسلہ رکوائے کہ بس ہر شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے پاکستان میں, چاہے وہ اسلام آباد میں رہ رہا ہے, جیسے ہمارے تایا کو دیکھ کے شیخ سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ, باریہ ٹاؤن جیسی جگہ میں وہ محفوظ نہ رہ سکے. تو یہ بلوچستان اور یہ مچھ اور یہ پہاڑوں میں اور کانوں میں کام کرنے والے بیچارے یہ کیسے محفوظ رہیں؟ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کے دلائل بڑے مضبوط ہیں. میرا ایک نازک سا سوال اگر برداشت کر سکیں, یہ سارے معاملات پہلی دفعہ نہیں ہوئے. سردیوں میں -5 میں یہ جنازے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, ہم نے تو بہت دفعہ دیکھا ہے. اب سچی بات یہ ہے کہ ہم دل میں اگنور کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ دیکھ چکے ہیں. اب کتنی مرتبہ آواز اٹھائیں گے؟ تو اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے, یہودی سازش ہے, کہیں نہ کہیں ہم میں سے بھی کوئی ذمہ دار ہے اس واقعے کے پیچھے یا نہیں؟ جی دیکھیں, سازش تو اپنی جگہ ہے, بالکل سازش تو ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سازش کے بعد اس سازش کو بے نقاب بھی تو کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو کیفر کردار تک بھی تو پہنچایا جاتا ہے, ان کو سرعام سزائیں ملی جاتی ہیں.
آپ دیکھیں ایران کے اندر اگر کسی نے بچی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا کوئی اور اس قسم کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو کرین کے اوپر جو ہے اسی وقت لٹکا دیا جاتا ہے، اس کو سر عام لٹکایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں گردن اتار دی جاتی ہے، جس سے قانون کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہوتی ہے اور اگلے کو لگام ڈلی جاتی ہے۔ کلبھوشن یادو کو دیکھ لیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے اور آج تک جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا ہے اور VVIP پروٹوکول لے رہا ہے۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیں، ہزارہ کمیونٹی کے انتہائی اچھے لوگ ہیں، اور پھر یہ جو مچ کا واقعہ ہے، 11 لوگوں کو ہاتھ باندھے گئے، ان کو جو ہے پھر ان کے سر قلم کیے گئے اور ان کو جو ہے وہ ان کی ویڈیوز بنائیں، اور یہ اب آپ دیکھیں گے کہ داعش جو ہے وہ باقاعدہ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ آگے لائے گی تاکہ ٹیررائز کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جو سی پیک کے اوپر جو بھی کانٹریکٹر وہاں کام کرے گا تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ وہ وہاں کام نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ پنجاب سے اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو جو ہے یہ ایک بڑا خطرناک پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جو ریاستی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جام کمال صاحب جو ہے وہ وہاں پہنچے نہیں، اسی طریقے سے جو چیف سیکرٹری تھے وہ وہاں نہیں گئے، کوئی IG کی طرف سے وہاں کوئی نہیں گئے، کوئی اور سینئر افسران جو ہے وہ نہیں گئے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جب افغانستان میں انخلا کی بات شروع ہوتی ہے اور افغانستان سے ان کے جو ہے امریکہ کی فوجوں کی واپسی کی بات شروع ہوتی ہے، یہاں کراچی میں اور بلوچستان کے واقعات میں دہشت گردی کے حوالے سے تیزی آ جاتی ہے اور ایسے دل خراش واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی بابری مسجد کے حوالے سے، دیکھیں بابری مسجد کا بدلہ تو ہم نے کیا لینا ہے، بدلہ تو اللہ تعالیٰ خود لے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ محنت اور منظم ہو کے ایک اتحاد کے ذریعے جو ہے وہ ہم بھارت سے بدلہ لے سکتے ہیں، کشمیر کو آزاد کرائیں، بھارت سے خود بخود ہی بدلہ لے لیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ دلوں میں اللہ بستا ہے اور وہ انسانیت کے لیے وہ رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت العالمین ہیں، مسلمین نہیں ہیں، اس وجہ سے دلوں میں اللہ بستا ہے اور دلوں کو توڑنا انتہائی گناہ کی بات ہے۔ آپ سے حقوق العباد کے متعلق بات ہوگی، حقوق المسلمین کے لیے نہیں، حقوق العباد میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، وہ پوچھیں گے قیامت کے دن آپ کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب آپ پہنچیں گے تو اللہ کہے گا کہ جاؤ انسانوں سے جا کے جو ہے اس کے لیے تقاضا کر کے آؤ، اس کے معاملات وہاں درست کر کے آؤ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا، انتہائی شکر گزار ہوں میں حافظ سلمان الحق حقانی صاحب آپ کا، اور میں انتہائی خصوصی طور سے شکر گزار ہوں علامہ شبیر نسمی صاحب آپ کا، آپ کی خصوصی گفتگو کا، خصوصی وقت کا۔ عزیز و جان من، پروگرام کا وقت سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، دلائل بھی اور قرارداد بھی۔ اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پاکستان اب بھی نظریاتی پاکستان ہے، اور آئین پاکستان کی حفاظت شہری بھی کرے گا، سیاستدان بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، مگر اتنا ہی پابند بناتا ہے حکومت کو بھی آئین اور ان ذمہ دار لوگوں کو بھی کہ جن کو برابر طور سے نافذ کرنا ہے، چاہے وہ اقلیت ہو یا اکثریت یا مسلمین اور مومنین کے درمیان کوئی اور جماعت۔ آپ کو ان کے حقوق کی بھی آواز اٹھانی پڑے گی، ان کو تحفظ بھی فراہم کرنا پڑے گا، اور نہ صرف ان کو تحفظ، نہ صرف ان کی جانوں کا تحفظ، بلکہ ان کی ایمان اور عقیدوں کا تحفظ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری برابر کی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔